ماہ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے متعلق لوگوں کے درمیان کچھ توہمات پائے جاتے ہیں، وہم پرستی میں مبتلا ہیں، بدشگونی میں مبتلا ہیں، کچھ باطل اعتقادات، باطل نظریے اس مہینے کے متعلق لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ماہ سفر المظفر اس کے بالخصوص جو شروع کے ابتدائی 13 دن ہیں جنہیں 13 تیزی کہتے ہیں، ان سے متعلق لوگوں کے درمیان کچھ غلط گمان پایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ معاذ اللہ منحوس ہوتا ہے، اور اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے لوگ اس مہینے کو اور بالخصوص اس کے شروع کے 13 دنوں کو اتنا بے برکت تصور کرتے ہیں اور منحوس سمجھتے ہیں کہ اس میں خوشی کے کوئی کام نہیں کرتے۔ مثلا لوگوں کے درمیان یہ باطل عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہ کریں، کیونکہ اگر سفر کے مہینے میں شادی کی تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہوگی، وہ رشتہ کامیاب نہیں چلے گا، طلاق ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا گمان ہے۔ یوں ہی اس مہینے میں لوگ سفر کرنے کو منع کرتے ہیں کہ سفر نہ کریں ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ کاروبار نہیں کرتے، کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہو تو وہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اگر بزنس اسٹارٹ کیا تو اس میں لاس ہوگا، نقصان ہوگا۔ اس قسم کے توہمات لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں اس سے متعلق، یہ جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ ہم اسلامی تصور رکھیں، اسلامی نظریہ ہمارا ہو، نہ کہ باطل نظریات اور بے بنیاد نظریات ہمارے ہوں۔ اور یہ تمام چیزیں جو رائج ہیں لوگوں کے درمیان، یہ اسی لیے رائج ہیں کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے، حدیث کی تعلیمات سے دور ہیں، جہالت ہے ہمارے درمیان۔ تو علم دین سے جہالت کی بنا پر لوگوں کے درمیان یہ بدعقیدگیاں اور یہ باطل نظریات پائے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی دن، مہینہ، ساعت، کوئی شخص، کوئی وقت، کوئی آواز منحوس نہیں ہوتی، یہ اسلامی تصور ہے۔ بدشگونی یا اس کی جو ضد ہے اسے اچھا شگون کہا جاتا ہے۔ بدشگونی سے متعلق یعنی شگون کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص، چیز، وقت، جگہ یا کسی آواز سے کوئی برا شگون لینا اور پھر کام کرنے سے رک جانا، موقوف کر دینا کام کو۔ جیسے آپ بچوں نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کہتے ہیں یہ تو بہت برا ہو گیا، بلی نے راستہ کاٹ لیا۔ تو بلی سے ایک برا شگون لے رہے ہیں۔ بلی کے رونے کی آواز سنی، اس سے کہتے ہیں نحوست آتی ہے۔ تو اس طرح کے جو غلط تصورات ہیں، اسلام اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی۔ ہاں، اگر ہم یہ تصور رکھیں کہ کوئی وقت بابرکت ہے تو یہ رکھ سکتے ہیں، کوئی شخصیت کو بابرکت مانیں، یہ تصور درست ہے۔ کسی ساعت کو، کسی گھڑی کو بابرکت آپ مان سکتے ہیں، نیک شگون لے سکتے ہیں۔ کہ نیک شگون لینا کسی چیز سے، اچھا گمان رکھنا، یہ مستحب بھی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ جیسے آپ نے دن کے آغاز میں کسی بزرگ شخصیت کی زیارت کر لی اور آپ کا کام اچھا ہو گیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں بزرگ کی زیارت کی تھی، یا فلاں نیک شخص ہمارے گھر آئے تھے تو دیکھو میرا یہ کام ہو گیا، یا فلاں نے یہ بات کہہ دی تھی کسی نیک شخص نے تو میرا یہ کام ہو گیا۔
تو اچھا شگون لینا مستحب ہے، سنت ہے۔ یوں ہی بدھ کے روز پڑھائی اسٹارٹ کرنا، کوئی بھی دینی کتب بزرگان دین اسٹارٹ کرتے تھے پڑھائی کا آغاز تو بدھ کے روز کرتے تھے۔ یہ اچھا شگون لینا درست ہے کہ بدھ کے روز جب پڑھائی کا آغاز کیا جاتا ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ تو اگر ہمیں بھی یہ موقع ملے تو ہم بھی یہ پریفر کرتے ہیں کہ بدھ کے روز کسی نئی کتاب کا آغاز کریں۔ بچے کا سپارہ لگ رہا ہے تو وہ بدھ کے روز لگ جائے تو وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کو سفر کرنا باعث برکت ہے، یہ اچھا گمان لے سکتے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں کے درمیان صلح کے لیے مشرکین کی طرف سے سہیل نامی شخص آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صلح کرنے کے لیے کون آیا ہے؟ بتایا کہ آقا سہیل نامی شخص ہے۔ تو سہیل سہل سے نکلا ہے، سہل کہتے ہیں نرمی کو، آسانی کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام سے اچھا شگون لے کے فرمایا اب تمہارا معاملہ آسان ہے، سہل ہو گیا۔ سہیل آیا ہے نا صلح کروانے کے لیے مشرکین کی طرف سے، تو اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ تو یہاں تک کا خلاصہ یہ ہوا کہ بدشگونی، برا شگون لینا، بدفعلی لینا، یہ غلط تصور ہے، ناجائز ہے، بعض دفعہ حرام گناہ کبیرہ بھی اور شرک کی طرف بھی انسان کو لے جا سکتا ہے، کیونکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا کے اس شخص کو سمجھ رہا ہے کہ اس کی طرف سے مصیبت آ گئی ہے یا اس کی شکل دیکھ لی تھی تو میرا سارا دن معاذ اللہ منحوس گزرا، نحوست آ گئی اس کی وجہ سے۔ عام لوگوں میں آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے، اکثر خواتین اس طرح کے الفاظ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کس نہ جانے منحوس کی شکل دیکھی تھی کہ میرا سارا دن ہی برا گزر گیا، کس منحوس کے گھر میں چلی گئی معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ جملے یہ اچھے نہیں ہیں، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا ہے، بابرکت ضرور ہو سکتا ہے، آپ کسی کو بابرکت ضرور مانو، یہ ہماری اسلامی تصور ہے، لیکن برا یا بدگمانی اس سے نہیں لینی چاہیے۔ تو نیک شگون کا میں نے بتایا جیسے کہ حکم یہ ہے کہ وہ مستحب السنت ہے، اور بدشگونی حرام گناہ کبیرہ اور کبھی کبھی شرک بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو نہ صرف مسلم ممالک میں بلکہ جو غیر ممالک ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ نہایت، ان میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے، اور اس قدر کہ سن کر انسان حیران ہو جائے۔ بہت سارے اس طرح کے عقائد، باطل عقیدے بنائے ہوئے ہیں، یقیناً دین سے دوری کی وجہ سے، جیسے کہ سفر کے مہینے کا میں نے ذکر کیا کہ سفر کے مہینے کو اس میں شادی نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، کوئی بزنس نہیں کرتے۔ اسی طرح ماہ سفر کا آخری بدھ، اس کو بھی بعض جو مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دن آخری بدھ کو سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور پوریاں بنا کے وہ تقسیم کرتے ہیں، یہ ہندوانہ رسم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آخری بدھ کو سفر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل صحت عطا ہوا تھا، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو سفر کے آخری بدھ میں مرض جس میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا وہ شدت اختیار کر گیا تھا، اور وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ بھی سراسر جہالت ہے۔ یوں ہی کسی شخص کو اپنے لیے منحوس سمجھنا، جیسے اگر کسی کے یہاں کوئی شادی کر کے آئی اور گھر میں خاندان میں فوتگی ہو گئی تو کہتے ہیں کیا سبز قدم والی آئی تھی کہ اس کے آتے ہی گھر میں فوتگی ہو گئی، اس عورت کو بیچاری کو منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یا اللہ نہ کرے کاروبار میں نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں یہ آیا تھا نا نیا شخص یا یہ آئی تھی، دیکھو پہلے ہمارا کاروبار اتنا پھلا پھولا تھا جب سے اس سے شادی ہوئی ہے، یا میں یہاں آئی ہوں وغیرہ وغیرہ، ایک دوسرے کو نحوست ایک دوسرے کی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو منحوس قرار دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرعی تصور نہیں ہے۔ تو اسی طرح شیشہ اگر ٹوٹ جائے، شیشہ ٹوٹنے کو بھی کہتے ہیں وہ یہ شیشہ ٹوٹ گیا تو کوئی بلا آئے گی، تو شیشہ ٹوٹنے سے بلا نہیں آتی۔ یوں ہی رات کو اگر جھاڑو لگائیں تو کہتے ہیں رات کو جھاڑو لگانا بے برکتی کا باعث ہے، مہمان جائے اور مہمان کے جانے کے بعد جھاڑو لگائیں تو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔
چپل پہ چپل آ جائے اسے بے برکتی سمجھتے ہیں. یوں ہی اگر کوئی لیٹا ہوا ہے اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ دے کہتے ہیں اس کا تو قد چھوٹا ہو جائے گا. رات کو کنگھا نہیں کرنا بے برکتی ہے. آئینہ نہیں دیکھنا رات کو چہرے پہ جھرری آ جائیں گی. اور اب تو دلہن رات کو ہی تیار ہوتی ہے. پارٹی ڈے کی نہیں ہوتی ہے نائٹ کی ہوتی ہے ساری پارٹیز. تو یہ تصورات. یوں ہی جو پریگننٹ خاتون ہے سورج گرہن یا چاند گرہن ہو اسے کہتے ہیں کہ چھری نہیں پکڑنی ہاتھ میں کیونکہ اس سے بچہ اس پہ اثر آئے گا برا اور بچے کا کوئی اس میں نقص ہوگا وہ کٹ جائے گا. اس کا یا تو ہونٹ کٹا ہوا ہوگا یا کچھ نہ کچھ مطلب اس طرح کی بات ہوگی. یا یوں ہی اس کو حاملہ خاتون کو لٹا دیتے ہیں کہتے ہیں لیٹے رہو جب تک سورج چاند گرہن نہیں صحیح ہو جاتا. یہ بھی غلط عقیدہ ہے, غلط تصور ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورج کو گہن لگنا چاند کو گہن لگنا یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں. اس وقت انسان کو استغفار کثرت سے کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و تفکر کرے کہ اللہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے جس نے سورج کو گہن لگا دیا چاند کو گہن لگا دیا. اور جب قیامت آئے گی اس وقت بھی سورج چاند کو لپیٹ دیا جائے گا اسی طرح ہوں گے. تو وہ تصور انسان کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے یہ بتایا گیا. اور اب بعض لوگ سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو سی ویو پہ جا کے پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ. اب تو اور ہی الٹ ہو گیا. بجائے اس کے کہ خوف خدا اپنی آخرت یاد آئے قیامت یاد آئے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں لمحے میں تغیر کر دیا تبدل کر دیا تو جب قیامت آئے گی اسی طرح اندھیرا ہو جائے گا وغیرہ. تو یہ سوچتے ہوئے بجائے اس کے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں لوگ اب وہاں جا کے قریب اور ان جو ہے نا موبائل میں ان کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سین دیکھو ہم چاند گرہن کے اس سے سیر و تفریح اور اسے ایک طرح سے انجوائمنٹ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. یہ بھی غلط ہے. ناخن کاٹنے کو رات کے وقت منحوس سمجھتے ہیں اور اسی طرح کے بہت سارے تصورات ہیں. ہاں یہی حاملہ خاتون کو میت کے قریب نہیں جانے دیتے. کہتے ہیں میت کے قریب حاملہ خاتون جائے گی تو میت کا پرچھاوا اس پہ پڑ جائے گا چاہے وہ میت اس کی چاچی ہو چاچا ہو دادی ہو دادا ہو. اب مطلب مر کے وہ معاذ اللہ اتنے منحوس ہو گئے ہیں کہ حاملہ خاتون کو اس کے قریب نہیں جانے دے رہے اور پھر سمجھتے بھی نہیں ہیں. ایسا پایا جاتا ہے. آپ بڑے اس بات کا اقرار کریں گے کہ نہیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اب بعض جگہ ہو سکتا ہے جہاں دین کے قریب ہے دینی تعلیمات ہیں تو ان چیزوں کو دور کر دیا گیا ہو ان جہالتوں سے نجات مل گئی ہو لیکن ایسا ہے. یوں ہی اگر آپ کسی شخص کو جیسے آپ کاروبار میں یا تو بزنس کرنے جا رہے تھے یا کہیں بھی کسی کام کے لیے جا رہے تھے اور آپ کا وہ کام بگڑ گیا تو آپ کہتے ہیں فلاں کی معاذ اللہ منحوس صورت دیکھی تھی تو میرا سارا کام خراب ہو گیا. تو آپ اس طرح کہہ کر نا ایک تو اس مسلمان کی دل آزاری کر رہے ہیں اور اس سے تہمت لگا رہے ہیں. کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے کام بگڑا؟ اس پر تہمت ہے یہ اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے کام ہے. سخت اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اور جو کسی مسلمان پر اس طرح تہمت لگاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی. جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے گویا مجھے اذیت دی. ومن آذانی اور جس نے مجھے اذیت دی فقد آذ اللہ اس نے اللہ کو اذیت دی. یعنی ایک مسلمان کو مومن کو اذیت دینا اس کا دل دکھانا یہ رسول اللہ کو اذیت دینا ہے. اور جس نے آقا کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں لعنہم اللہ اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں لعنت فرمائی ہے. تو اگر آپ کسی مسلمان کو اس طرح جیسے یا کسی عورت کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اسے کہہ دیتے ہیں یہ منحوس ہے کہ اس کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوئی جا رہی ہیں تو آپ ایک مسلمان کو تہمتیں لگا رہے ہیں. اس کا دل کس قدر دکھے گا اس چیز سے اسے اذیت دے رہے اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایک مسلمان کا دل دکھانا ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہم نے سنی کس قدر سخت ہے. اور ہم کسی مسلمان کا دل دکھانے سے پہلے اتنا سا بھی نہیں سوچتے